अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में दुकानदारी, बिज़नेस और कारोबार के बारे में जानेंगे कि आखिर इस्लाम में दुकानदारी करने का या फिर कारोबार और बिज़नेस करने का तरीका क्या है। क्या गैर मुस्लिमों की तरह जैसे भी माल हमें लूटना खसोटना है, बस माल हम इकट्ठा करें, ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं, क्या ऐसा ही हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है या फिर इस्लाम की तालीमात कुछ अलग हैं? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, कसबे माश, ज़रूरत व हाजत, ऐशो आराम और ज़िंदगी के दिगर लवाजिमात के लिए इस आलम रंगो बू में हज़ारों किस्म की तजारतें और दुकानें हैं। मसलन जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, क्लॉथ शॉप, इसी तरह ज्वेलर्स, कुतुब खाना, स्टेशनरीज़, हार्डवेयर की दुकान, होटल, कंपनी, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, गर्ज़ के ज़िंदगी से मुताल्लिक हर साजो सामान की तजारत वग़ैरह ये सब मौजूद है। याद रहे कि हम इस तजारत और दुकान की बातें, उस तजारत और दुकान की बातें कर रहे हैं जो अज़रूए शरा जायज़ है। उसकी पायदारी, बका और तरक्की के लिए कुछ बुनियादी उसूल और तरीके हैं जिनकी पाबंदी करना हर साहिब कारोबार और दुकानदार का फरीज़ा है। हज़रात मोहतरम, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम कारोबार करने का इस्लाम का जो तरीका है, इस्लाम ने जो उसूल और रूल बनाए हैं उनको हम जानेंगे कि आखिर इस्लाम ने कारोबार करने का क्या तरीका बताया है, कि आखिर कारोबार या दुकानदारी कैसे की जाए। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो सबसे पहली चीज़ नियत है कि दुकानदार और बिजनेसमैन अपने कस्टमर के साथ अच्छी नियत रखे, क्योंकि नियत पर तमाम अमल का दारो मदार होता है और यही कामयाबी और मंजिल मकसूद तक पहुँचने की पहली कड़ी है। इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब नियत ये हो कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ, जो चीज़ बेचूंगा, कस्टमर इससे खूब फ़ायदा उठाए और दोबारा आने पर मजबूर हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम उसे अच्छी नीयत के साथ अच्छा सामान भी देंगे और कीमत भी मुनासिब लेंगे, इसमें किसी किस्म का नक्स न पाया जाए, और अगर कोई नक्स हो तो उसे उसके सामने ही हम वाजे कर दें। हज़रात मोहतरम, ईमानदारी और दयानतदारी ये ऐसे बाहरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कारोबार में अगर ये चीज़ ना पाई जाए तो वो कारोबार हराम हो जाता है और उसका कमाया हुआ पैसा भी हराम का हो जाता है। अगर बेईमानी से हम कोई भी पैसा कमाएं, चाहे हम कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर बेईमानी से उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो हमारा पैसा जायज़ नहीं है। हज़रात मोहतरम, ईमानदारी और दयानतदारी हर मुसलमानों की, हर मोमिन की शनाख्त है। ख़ासकर कारोबार करने वालों और दुकानदारों के लिए इस वस्फ़ का हामिल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के साथ कारोबार को भी तरक्की मिलती है। मुतअद्दिद जगहों पर कुरान और हदीस में इसकी ताकीद आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वाउफुल कैला इज़ा किल्तुम इला आखिरिल आया, नाप पूरा रखा करो, जब भी तुम कोई चीज़ नापो, जब तौलने लगो तो सीधे तराजू से तौला करो, ये बेहतर है और अंजाम के एतबार से भी खूब तर है। हज़रात मोहतरम, ये बनी इसराइल की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया
کہ تم جب ناپو تولو کسی چیز کو تو کیسے ناپو، اللہ نے اس کو واضح کر دیا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بزنس مین اپنے کسٹمر کے حساب و کتاب کے معاملات میں اکثر جھگڑتے رہتے ہیں، جس کا اصل سبب بے اصولی ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک اصول دیا ہے جسے عام طور پر ہر کاروبار کرنے والے اپناتے بھی ہیں، لیکن خدائی اصول سمجھ کر نہیں، اس لیے کہ اسے خدائی اصول سمجھ کر لازمی طور پر اپنائیں تاکہ معاملات کے بگڑنے کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ حضرات محترم، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے کسی کاپی میں لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اسے لکھ لیا کرو۔ اگر آپ کمپیوٹر میں لکھنا چاہیں، موبائل میں لکھنا چاہیں، کاپی میں لکھنا چاہیں، جہاں لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ اللہ نے صرف لکھنے کے لیے کہا، جہاں چاہیں آپ لکھ لیں۔ حضرات محترم، اس آیت کے اندر آگے مزید تاکید کی گئی، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی لکھواتے وقت کمی نہ کرے۔ کاروبار اور دکان کی صفائی ستھرائی، زیب و زینت اور نمائش کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ ہر باشعور شخص واضح طور پر یہ فرق محسوس کرتا ہے کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے ٹھیلے پر کسی سامان کی تجارت کرتا ہے، دوسرا شخص بعین ہی اسی سامان کی تجارت شو روم میں کرتا ہے۔ دونوں کے نفع میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، چونکہ ٹھیلے والے کے پاس نہ زیادہ صفائی ستھرائی ہے، نہ ہی زیب و زینت اور نہ آرائش و نمائش کا کوئی انتظام ہے، اس لیے کسٹمر کی توجہ ٹھیلے کی جانب نہیں ہو پاتی زیادہ، اور انہیں شو روم کا حسن اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ شو روم والے کسٹمر کے ساتھ بڑے فریب کاری سے کام لیتے ہیں اور کم قیمت والے سامانوں کے ذریعے ہی ہزاروں روپے کمانے کی غلط آرزو رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، خاص کر ٹھیکیدار اور ایسے ایجنٹس جو ہوتے ہیں، ڈیلرز جو ہوتے ہیں، وہ کالے دھندوں کے ذریعے کسٹمر کے خون پسینے کی کمائیوں کو آنے واحد میں اپنے پاکٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی تجارت حصول رزق کی بڑی مذمت اور وعید آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ایک دوسرے کا مال ناحق کھاؤ گے تو یہ تم دونوں کے لیے ہی حرام رہے گا۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مزید فرمایا گیا کہ المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے خیانت کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تحاسدوا، الی آخر الحدیث، جس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ یعنی ایک آدمی نے کہیں پر اپنی کوئی ڈیل کر لی اور تم جا کر اس کی ڈیل کو کہ میں اتنا زیادہ پیسہ دوں گا، اس کی ڈیل کو کینسل کرو، میرے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاؤ، تو سودے پر سودا نہ کرو اور اللہ کے بندے باہم بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضرات محترم، کرۂ ارض پر موجود سارے بزنس مین، اس دنیا میں جتنے بھی بزنس مین اور دکانداروں کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی تزئین و ترقی کے لیے اسلامی اصول تجارت کی تابع داری کرے، خرید و فروخت میں ذرہ برابر بھی جھوٹ اور فریب سے کام نہ لیں، اپنے کسٹمر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور ان سے نہایت نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ اگر انہیں سامان یا ریٹ پسند نہ ہو تو مصالحت کی کوشش کرے، لیکن خدا را مسخرہ پن یا تیور بدلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ہمیشہ حسن سلوک، اچھی گفتگو اور نرم لہجے کی سحر انگیزیوں سے ہی کام لے، اور اب کسٹمر کے دلوں کو جیت کر کاروبار کو ترقی دے تاکہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضرات محترم، عام طور سے آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ، سب سے پہلی بات، مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں اور کاروبار سے دور ہے۔
اور کوئی انسان اگر کام کرتا بھی ہے تو کسی کی دکان پر جا کر چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، لیکن آج کاروبار، خود کا کاروبار یا بزنس یا تجارت سے لوگ کوسوں دور ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بہت پسند کیا، اور تجارت کرنے کے لیے آپ نے حکم بھی دیا کہ تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو تجارت اور بزنس کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ بزنس میں رسک ضرور رہتا ہے، لیکن وہ بزنس آپ کا ہے، وہ آپ کا کاروبار ہے۔ آپ کسی دکان پہ کام کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن بزنس کرنے کے بعد آپ ایسے جس کی دکان پر آپ جا رہے ہیں ویسے کئی سارے کاریگر، کئی سارے کام کرنے والے آپ خود اپنے دکانوں پہ رکھ لیں گے۔ کاروبار اور بزنس اور تجارت میں یہ برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تجارت اور بزنس کو کرنا چاہیے، اور دوسرے کی دکانوں پہ کام کرنے کے بجائے خود کا کاروبار کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، ان تمام باتوں میں اللہ رب العزت نے جو اسلامی اصول تجارت کے اور کاروبار کے اور دکانداری کے بتائے ہیں، یہی اصول اسلام کے اصول ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو ان اصول کو اپنانا چاہیے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ عام طور سے جب انسان سامان دکھاتا ہے کسی کو تو وہ سامان کا جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اور اس کو چھپا کر اس چیز کو بیچ دیتا ہے، جبکہ یہ بہت سخت منع ہے۔ خاص طور سے یہ مسلمان بھائی لوگ اس بات پر دھیان دیں کہ کبھی بھی کوئی سامان اگر ڈیفیکٹیو ہے اور پھر بھی آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو واضح کر دیں کہ بھائی تھوڑا سا اس میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو لے لیں، لیکن بلا وجہ کسی بھی چیز کو نہ لینا اور اس کو رد کرنا یہ سخت گناہ ہے اور گناہوں کی جانب لے جانے والا عمل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور شریعت نے، اللہ رب العزت نے جو تجارت کے اور دکانداری کے اصول بتائے ہیں انہی کے مطابق تجارت کریں اور انہی کے مطابق اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔